السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا معلم صفدر امین۔ آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی انگلش کی ٹرانسلیشن۔ یونٹ نمبر ہمارا 10 ہے، اے ورلڈ وداؤٹ بکس۔ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ اس کا ایک میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں، ایک انٹروڈکشن مختصر سا، کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا ہوئی کہ اگر ٹیکنالوجی روز بروز بڑھتی رہی تو ہم کتابوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یعنی کتابوں کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا جدید ٹیکنالوجی وہ کتابوں کے لیے، یعنی اس فارم ہارڈ فارم میں جو بکس ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جن کو ہم الٹ پلٹ صفحے الٹتے پلٹتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک جلد ہوتی ہے، کیا یہ اس کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا ٹیکنالوجی کے آنے سے؟ تو اسی سوال کا جواب اس سبق کے اندر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہے، An Irish novelist Kam Taibin once recounted a story about observing a countenance man sitting on a Cologne footpath reading a book. An Irish novelist، آئرلینڈ کے ایک ناول نگار نے جس کا نام کام طیبین ہے، once ایک مرتبہ، recounted a story ایک کہانی سنائی، about observing a countenance man ایک ایسے چینی باشندے کی جس کا اس نے مشاہدہ کیا تھا، observe کیا تھا، یعنی اس کو دیکھا تھا، sitting on a Cologne footpath کہ وہ کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا reading a book ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ کولون جو ہے یہ ہانگ کانگ کا ایک قصبہ ہے، تو اس قصبے کے فٹ پاتھ پر ایک شخص بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو کام طیبین نے اس کو آبزرو کیا، غور سے اس کو دیکھتا رہا۔ اسی بندے کی آگے ساری وہ کہانی اب سنائیں گے آپ کو، اور پھر آخر میں اس سوال کا جواب ہوگا کہ کیا ٹیکنالوجی کتابوں کے لیے خطرہ ہے، اور کیا دنیا سے کتابیں ختم ہو جائیں گی، یعنی کتابوں کے بغیر دنیا کیسی ہوگی۔ اے ورلڈ وداؤٹ بکس، یہ جو ایک تھاٹ ہے، جو ایک سوچ ہے کہ کتابوں کے بغیر دنیا کیسی ہوگی، اسی کا جواب آپ کو اس سبق میں دیا جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں ذرا۔ An Irish novelist Kam Taibin once recounted a story about observing a countenance man sitting on a Cologne footpath reading a book. آئرلینڈ کے ایک کالم نگار کام طیبین نے ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کی کہانی سنائی، یعنی ایک ایسے چینی شخص کی کہانی سنائی جو کولون قصبے کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ The man's face was stern with concentration. Concentration کہتے ہیں توجہ کو۔ آدمی کا جو چہرہ تھا وہ بہت ہی حیرت زدہ تھا، یعنی حیران کن تھا، سخت تھا۔ کیوں؟ ود کنسنٹریشن، کیونکہ اس کی پوری توجہ اپنی کتاب پر تھی۔ اینڈ ہز فنگر، اور اس شخص کی جو انگلی ہے، ٹریسنگ دی لائن بینگ ریڈ، وہ اس لائن کا پیچھا کر رہی تھی جس کو بینگ ریڈ وہ پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہم بس اوقات انگلی رکھ کر کسی لائن کو پڑھتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری انگلی اس لفظ کا پیچھا کرتی جاتی ہے۔ ایٹ ٹائمز، ایک وقت آیا، دا مینز ایکسپریشن وڈ بی ڈسٹربڈ، اس آدمی کے جو تاثرات تھے وہ بدلے، اس آدمی کے تاثرات تبدیل ہوئے، ان فرسٹریشن ایٹ ہز پروگریس، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا، یعنی وہ شخص جیسے جیسے کتاب کو پڑھ رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، اس آدمی کے جو ایکسپریشن سے، جو تاثرات تھے چہرے کے، وہ تبدیل ہو رہے تھے۔ فائنلی، آخر کار، دا ریڈر لکڈ اپ ایٹ دا اسکائی، قاری نے، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، جیسے قراءت ہوتی ہے نا پڑھنا، تو قاری پڑھنے والا، تو جیسے ہی آدمی نے لکڈ اپ اوپر دیکھا، ایٹ دی اسکائی آسمان کی طرف، تو وائل ہز فیس واز بیمنگ، اس کا جو چہرہ تھا وہ چمک رہا تھا، بیم کر رہا تھا، بیم کہتے ہیں چمکنے کو، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، اگلی اب جو لائنیں ہیں پیراگراف کے اینڈ تک، ان کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات، اس کا مطلب مرکزی خیال تھوڑا سمجھا دیتا ہوں، کہ اس آدمی نے کتاب پڑھتے پڑھتے اوپر آسمان کی جانب دیکھا، تو اس آدمی کے چہرے پہ ایک خوشی تھی، وہ اس خوشی کی چمک تھی۔ اب یہ جو کام طیبین ہے یہ اسے آبزرو کر رہا ہے کہیں دور کھڑا ہوا، اب اسے نہیں پتا کہ وہ آدمی کے چہرے کے اوپر جو خوشی تھی، جو چمک تھی، وہ کس وجہ سے تھی۔ کام طیبین اب اندازہ لگا رہا ہے کہ ایسی خوشی یا تو اس وجہ سے ہو سکتی ہے، یا اس وجہ سے، یا اس وجہ سے،
جیسے ہم کسی کو دیکھیں اور وہ مسکرا رہا ہو، ہم کہیں ہو سکتا ہے اسے کسی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو، اس وجہ سے یہ مسکرا رہا ہے، یا ہم یہ اندازہ لگائیں ہو سکتا ہے اسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی ہو جو فنی ہو، جو مزاحیہ ہو، تو اس کی وجہ سے یہ مسکرا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی کو اس نے دیکھا ہو اور اس کی حالت ایسی ہو جس کو اس نے دیکھا ہے کہ اس کی حالت کو دیکھ کے اسے ہنسی آ گئی۔ اب یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم انالائز کر رہے ہیں، جو ہم آبزرو کر رہے ہیں یا ہم قیاس کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ مسکرانے والا ہی جانتا ہے کہ وہ کس وجہ سے مسکرایا۔ اب کام تائبین نے بھی کچھ اندازے لگائے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پہ جو خوشی کی چمک تھی وہ اس وجہ سے ہو، وہ اس کے اندازے دیکھیے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی اہم بات نہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اٹ واز بیکاز آف اے سڈن جوائے ود دی ایکٹ آف ریڈنگ، ہو سکتا ہے یہ خوشی اس لیے ہو، سڈن جوائے ایکٹ آف ریڈنگ، کہ اس نے ریڈنگ والا ایکٹ کیا ہے، پڑھنے والا کام کیا، اسے کوئی کتاب مل گئی اور اس نے بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھا تو کتاب پڑھنے کی وجہ سے اسے خوشی ہوئی، ہو سکتا ہے یہ خوشی اس لیے ہو، ایک اندازہ ہو گیا۔ نمبر 2، اور ریویلیشن فرام وٹ واز ریٹن، یا جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا اس پر الہام ہو گیا ہو، ریویلیشن ہو گئی ہو، یعنی وہ بات اس کے دل میں اتر گئی ہو، اس کو وہ سمجھ گیا ہو۔ اور ڈیلائٹ، یا اس بات کی خوشی ہو ایٹ ہاؤ دی اسٹوری ریزالوڈ، کہ اس نے کس طرح اس کہانی کو حل کر لیا، یعنی وہ اس کو سمجھ گیا ہے۔ ریزالو کا یہاں مطلب ختم کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم وہ بیٹھا اور اس نے شروع سے لے کے آخر تک کتاب پڑھ دی اور اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے آج ہی یا ابھی ہی یہ کتاب میں نے ختم کر دی ہے۔ جی، تو یہ 3 اندازے کام تائبین نے لگائے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے گا، دا پوائنٹ از دیٹ، اصل بات یہ ہے، نقطہ یہاں یہ ہے کہ ہی واز ان پوزیشن آف سم تھنگ ڈیلیشیسلی پرائیویٹ، وہ کسی ایسی چیز کا مالک بن گیا تھا، پرائیویٹ ذاتی طور پر، جو کہ ڈیلیشیسلی بہت ہی اچھی تھی، یعنی بس اسی کو پتہ ہے کہ وہ کس بات پہ مسکرا رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ مل گیا ہے۔ نمبر 2، a connection between him and the writer، یا اس کے اور مصنف کے درمیان ایک تعلق بن گیا ہے، between the real word and the word described upon the pages، وہ جو پچھلے الفاظ ہیں وہ اس لائن کے ساتھ بھی لگیں گے، a connection between the real word and the word described upon the pages، یا ہو سکتا ہے کہ حقیقی دنیا اور وہ دنیا جو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اس کے درمیان اسے کوئی کنیکشن اور کوئی رابطہ مل گیا ہو اس کو۔ یہ 3 اندازے بھی اس نے لگائے ہیں، لیکن وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچا ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو ملا ضرور ہے ذاتی طور پر، جس کی وجہ سے وہ مسکرا رہا تھا۔ پیراگراف نمبر 2 دیکھیے کہ دیر از اے فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن، ہمیشہ یہ سوال کیا گیا، وٹ وڈ دا ورلڈ بی لائک وداؤٹ بکس، کہ کتابوں کے بغیر دنیا کیسی ہوگی، یعنی دنیا سے اگر بکس ختم ہو جائیں، کتب ختم ہو جائیں تو دنیا کیسی ہوگی۔ The very question is absurd and depressing، یہ سوال بہت ہی فضول اور پریشان کر دینے والا ہے۔ It is always said that the latest technology signals the demise of the book، ہمیشہ سے، یعنی اب سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیمائز، اشارہ ہے تباہی کا، آف دی بک، کتابوں کی۔ ڈیمائز کہتے ہیں زوال کو، سگنل کا مطلب اشارہ۔ ہمیشہ سے یہ بات کہی گئی کہ ٹیکنالوجی کتب کے زوال کی طرف ایک اشارہ ہے، یعنی کتابیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی اگر ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی اور جدید ہوتی جائے گی۔ جی، اٹ واز تھاٹ دیٹ دی ریڈیو وڈ ریپلیس بکس، جب ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو اس وقت یہ سوچا جاتا تھا دیٹ دا ریڈیو وڈ ریپلیس بکس، کہ ریڈیو کتابوں کی جگہ لے لے گا۔ بچوں میں آپ کو ایک بات یہاں پر تھوڑا واضح کر دوں کہ یہاں بکس سے مراد ان دی ریٹن فارم، لکھی ہوئی چیز ہے۔ بکس سے مراد یہاں پر فی الحال ہر وہ چیز جو ریٹن فارم کے اندر ہے، چاہے وہ اخبار ہو، اب ہم اخبار کو بک نہیں کہتے لیکن وہ ریٹن فارم کے اندر ہمارے پاس صفحوں کی شکل میں محفوظ ہے، یہ ایک کتاب ہے، ہم اس کو بھی بک کہتے ہیں، اور چونکہ یہ بھی ریٹن فارم کے اندر موجود ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک چھوٹا سا کسی کا کالم اور ایک کہانی، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، بکس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو
جب ریڈیو ایجاد ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب چونکہ ریڈیو آ گیا ہے، اب لوگ اس پہ خبریں سنیں گے تو اب اخبار سے جو ہے مبرہ ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا، آگے دیکھتے ہیں کہ دس فیئر، یہی خطرہ کہ ریڈیو آ گیا ہے تو اب کتابیں ختم ہو جائیں گی یا جدید ٹیکنالوجی کتابوں کے زوال کی علامت ہے، یہی خطرہ ہیز پرزسٹڈ، موجود تھا تھرو آؤٹ اس وقت بھی، ود دی انوینشنز آف ٹیلی ویژن اینڈ انٹرنیٹ، جب ٹی وی اور انٹرنیٹ ایجاد ہوا۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم کئی لاکھوں کروڑوں کتب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، بڑی بڑی لائبریریز انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ ون کلک جو ہے وہ آپ کو اس کتاب تک پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ای بکس کہلاتی ہیں، ای لائبریریز کہلاتی ہیں، اور یہ جو ہے ہارڈ فارم کے اندر، یہ ریٹن فارم میں ہے، اور ہارڈ فارم میں ہمارے سامنے ہے یہ اور ہے، اور ای بکس جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی خطرہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجاد کے وقت بھی موجود تھا کہ یہ آگے ہیں، اب بکس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بٹ سینز لائک دیٹ آف کنٹوننس مین، لیکن وہ چینی آدمی کا جو منظر ہے کہ وہ کتاب قصبے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے، وہ جناب کیا کرتی ہے کہ ریڈنگ دا بک نگیٹ دا نوشن، وہ اس خطرے کی نفی کرتی ہے۔ یعنی اگر آج کے دور میں بھی جو انٹرنیٹ کا، ٹی وی کا دور ہے، اس دور میں بھی اگر یہ چینی باشندہ بیٹھ کر ایک کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ وہ کتابوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، اس خطرے کی نفی کر رہا ہے اس چینی باشندے کا عمل، ٹھیک ہو گیا جی۔ کیا دیٹ ماڈرن ایڈوانس پوز اے تھریٹ ٹو ریڈنگ، یہ پوری لائن اب دوبارہ دیکھیں ذرا کہ بٹ سینز لائک دیٹ آف کنٹوننس مین ریڈنگ دی بک نیگیٹ دی نوشن دیٹ ماڈرن ایڈوانس پوز اے تھریٹ ٹو ریڈنگ، چینی باشندے کے کتاب پڑھنے کا منظر اس بات کی نفی کرتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کتابوں کے لیے خطرہ ہے۔ بکس آر دیم سیلف اے فارم آف ٹیکنالوجی، کتابیں تو خود ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہیں، دیٹ از اسپریڈ اوور دی پیجز، جو کہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، اینڈ میکس اس ڈیلو انٹو دی کمپلیکسٹیز آف لائف، اور یہ کتابیں ہمیں زندگی کی پیچیدگیوں میں، کمپلیکسٹیز پیچیدگیاں، مشکلات میں ڈیلو غوطہ زن کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، یعنی زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں، جیسے انسان سمندر میں جب غوطہ لگاتا ہے، غوطہ زنی کرتا ہے تو وہاں سے پھر وہ ہیرے جواہرات اور موتی نکال کے لاتا ہے، تو ان مشکلات کا جو حل ہے وہ ہم کب ڈھونڈیں گے؟ جب ہم ریڈنگ والا ایکٹ کریں گے، جب ہم بک ریڈنگ کریں گے، اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور جب علم میں اضافہ ہوگا تو علم کا جو اضافہ ہے وہ ہماری سینس کو بڑھانے کا، اس میں اضافے کا سبب بنے گا، اور پھر عقل اور شعور کی جو منزلیں ہیں وہ طے کرتے کرتے انسان بہت آگے نکل جاتا ہے، اور زندگی کی تمام جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں ان کا حل بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ پیراگراف نمبر 3، لٹریچر از دی اسٹوری آف ہیومن، ادب یہ انسانوں کی کہانی ہے، اٹ از دی ریکارڈ آف ہو وی آر، یہ اس بات کا ریکارڈ ہے کہ ہم کون ہیں، ویئر وی کم فرام، ہم کہاں سے آئے ہیں، اینڈ ویئر وی آر گوئنگ، اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بکس میک اس ٹریول ایٹ لارج، کتابیں ہمیں بہت لمبا سفر کرواتی ہیں، ڈیورنگ آور جرنی، اپنے اس سفر میں، وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی، ہمارا انسانیت کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، وی آئیڈینٹیفائی اوور سیلف، ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، ود دی کریکٹرز، ان کرداروں کے ذریعے سے، وی میٹ، جن سے ہم ملتے ہیں، اینڈ لرن، اور ہم یہ سیکھتے ہیں، ویدر وی لو، لاٹ، اور فیئر، کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، لاٹ نفرت کرنے والے ہیں، فیئر ڈرنے والے ہیں، اور فلیٹر یا ہم خوشامد کرنے والے ہیں۔ اس لائن کو سمجھیں ذرا کہ ہم ان کرداروں سے جب ہم ملتے ہیں جو کتاب کے اندر ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں یا ہم کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اس کتاب کا کہ نیک لوگوں کی علامات، یا سخی لوگوں کی پہچان، یا کنجوس لوگوں کی نشانیاں، یا گناہگار لوگوں کی نشانیاں۔ جیسے جیسے ہم وہ کتاب پڑھتے جائیں گے تو ہم انٹرنلی یہ فیل کرتے جائیں گے کہ یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، یہ بات تو میرے اندر بھی ہے۔ تو ہم اس کتاب کو پڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم اس کردار کے ساتھ کمپیئر کرتے جا رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم میچ کرتے جا رہے ہیں کہ اچھا یہ عادت میرے اندر بھی ہے، تو اگر نیک لوگوں کی یہ عادات ہیں تو میں بھی نیک ہوں،
ٹھیک ہے جی. اور اگر ڈرپوک لوگوں کی یہ علامات ہے تو میں بھی ڈرپوک ہوں. اگر فلیٹر لوگوں کی یہ علامات ہے تو میں بھی خوش آمدی ہوں. اور اگر لو محبت کرنے والوں کی یہ علامات ہیں تو میرے اندر بھی یہ علامات موجود ہیں. اس کا مطلب ہے میں بھی محبت کرنے والا ہوں, انسانیت سے پیار کرنے والا ہوں. تو اس طرح کی باتیں ہم ان کرداروں کے ذریعے سے we identify ourselves, ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. they help us comprehend, یہ ہماری مدد کرتی ہیں یعنی بکس کس چیز کو سمجھنے میں, our faults, ہمارے کمیوں کو, ہماری کوتاہیوں کو سمجھنے میں, and aspirations, اور ہماری خواہشات کو سمجھنے میں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, ہمارے نفس کے اندر کیا چل رہا ہے, ہمارے من میں کیا چل رہا ہے, ہماری کمیاں کوتاہیاں ان سب کو سمجھنے میں یہ بکس ہماری مدد کرتی ہیں. they tell us, وہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ who could we become if we are not careful, ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم نے احتیاط نہ کی. مثال کے طور پہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں, اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو گے تو آپ کے لیے جنت ہے, اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے, اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ان کے لیے دوزخ ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کہ if we are not careful, اگر ہم نے احتیاط نہ کی, ہم سیدھے راستے پہ نہ چلے جو یہاں بتائے گئے ہیں, تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ریڈنگ پرووائڈ دی ڈیپیسٹ کنیکشن ٹو دی مورالز, جو مطالعہ ہے وہ اخلاق کے ساتھ گہرا تعلق جوڑتا ہے. دیٹ میک اس ہیومن, اور یہ اخلاق ہی ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں. اینڈ پارٹ آف اے لارج سوسائٹی, اور ایک بہت بڑے معاشرے کا ہمیں حصہ بناتے ہیں. اگر کسی شخص کے اندر اخلاقیات نہ ہوں تو کوئی بھی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا گوارا نہیں کرتا, یعنی معاشرے سے اس کا تعلق کٹتا جاتا ہے. تو اخلاق جو ہیں وہ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ. اور اخلاق ہمیں کون سی چیز سکھاتی ہے؟ وہ ریڈنگ ہے, وہ مطالعہ ہے, وہ پڑھنا ہے, وہ علم ہے, جس کے ذریعے سے ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں. آج کی ٹرانسلیشن یہاں ختم ہوئی. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پورشن کی جانب, اور ابھی سمری ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. سمری نمبر 1 آپ لوگوں نے کل تیار کر کے لانی ہے, یعنی نیکسٹ لیکچر تک کے لیے. تو سمری نمبر 1, اور اسی طرح پیراگراف ہم لوگ پڑھ چکے تھے. پیراگراف نمبر 9 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم پڑھیں گے پیراگراف نمبر 10. شہر آنے سے پہلے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے. We used to live in a village before coming to the city. شہر آنے سے پہلے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے. اور پیراگراف نمبر 11 ہے, ایک دفعہ ایک کوا پیاسا تھا, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا لیکن اسے کہیں کسی جگہ پر بھی پانی میسر نہ ہوا. Once a crow was thirsty, کوا پیاسا تھا, اور it flew from one place to another place, یا from here to here, کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا لیکن here and there, لیکن کہیں بھی نہ یہاں نہ there, وہاں اسے پانی نہیں ملا. جی, تو آج ہم نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے اور ایک سمری نمبر 1 آپ کو بتائی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 پیراگراف بتائے گئے ہیں. آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.